السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج تاریخ کا ایک ایسا غمناک دن تھا ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، جو لوگ عامر لیاقت حسین سے محبت کرتے تھے یا نفرت کرتے تھے، وہ سب لوگ اس کی وفات کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کی پوسٹیں لگاتے ہوئے نظر آئے اور افسوس بھی کرتے ہوئے نظر آئے، اور زیادہ تر لوگوں نے اچھے الفاظ میں ہی اس شخص کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس موقع کے اوپر بھی غنیمت جانتے ہوئے موقع کو جے ڈی سی والے بھائی صاحب نے پھر اپنی فرقہ واریت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اور اپنی ایک ویڈیو کے اندر عامر لیاقت حسین صاحب کو ضمیر اختر نقوی صاحب کے ساتھ جوڑ کر یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ جناب عامر لیاقت صاحب کو یا ضمیر اختر نقوی صاحب کو لوگوں نے میمے بنا بنا کر مار دیا ہے، معاذ اللہ۔ ان کا مذاق اڑا کر ان کو اس نہج پہ پہنچایا کہ وہ وفات پا گئے۔ اب ضمیر اختر نقوی صاحب جو کہ شیعہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی میمز بھی پوری دنیا کے اندر وائرل ہوتی تھیں، یہ تو ہوگا اور اس طرح کی فنی چیزیں، اور وہ نیپال والا واقعہ، تو بھائی ان کی عمر آپ کو پتہ ہے جے ڈی سی والے بھائی صاحب کتنی تھی؟ ان کی عمر 80 سال تھی تقریباً، اور بہت بزرگ تھے وہ، تقریباً پاکستان بننے سے غالباً پہلے کے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور آج آپ اس شخص کو جس کی عمر صرف 50 سال تھی اس کے ساتھ ملا کر لوگوں کے اوپر الزام دھر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے میمے بنا بنا کے ان دونوں کو مار دیا ہے، معاذ اللہ۔ تو بھائی بات صرف اتنی آج آپ کو سمجھانی تھی کہ ہمیں مالک یوم الدین نہیں بننا۔ جی بالکل، عامر لیاقت حسین والے معاملے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے مالک یوم الدین بننے کی بہت کوشش کی، معاذ اللہ، اور یہ کس طرح سے کوشش کی وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پہ جنید جمشید کے بارے میں عامر لیاقت نے بہت ہی گندی زبان استعمال کی، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جنید جمشید صاحب کو بہت رنج ہوا، انہوں نے پوسٹ بھی لگائی، اور کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن اب عامر لیاقت کا جب ڈاؤن فال شروع ہوا، اس کے اوپر اس کی بیوی نے غلط قسم کے الزامات لگائے، جیسا کہ آپ ہماری عدالتوں میں جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کسی عورت نے خلع لینی ہوتی ہے تو وکیل ان کو کیا پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں، پھر ہی خلع ہو سکے گی۔ وہ کام اس نے کیا، تو لوگوں نے کیا کہا مالک یوم الدین بنتے ہوئے اس مسئلے کے اندر کہ جناب عامر لیاقت کو اس کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کی بیوی کی طرف سے، یا اور اس کی اور سکینڈل لیک ہوئے ہیں، یہ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے عامر لیاقت، جو اس نے جنید جمشید کے ساتھ کیا تھا، یعنی جنید جمشید کی اس نے بے عزتی کی تھی، اس کا خمیازہ یہ بھگت رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والے کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی وجہ وہ بندہ ہے، اس نے فلاں وقت اس کے ساتھ یہ برا کیا تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار بھی اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے کہ آپ کی کچھ چیزوں کو اس طرح سے لنک کر کے آپ کے اوپر مثال آپ کی اولاد کی وفات ہو جاتی، اس کے اوپر مختلف تانے دیا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ کام نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، کل اسی شخص کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا میں برا ہو جاتا ہے، تو آپ کہیں ہاں 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 اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ بھائی یہ دنیا میدان عمل ہے، میدان جزا اور سزا نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیے۔ مثال کے طور پہ مشرف کو اگر کوئی بیماری آج لگ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہو اس کے ساتھ اس نے جو ظلم کیا تھا نا، یہ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ بھائی یہاں پر نہیں، آگے ہونے ہیں حساب۔ یہاں پر اگر آپ کو ایک دو چیزیں ایسی نظر آ جاتی ہیں جس پہ لوگ اس طرح کے چسپاں کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کام اس وجہ سے ہوا، اس نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، تو ہم کچھ نہیں ہیں، ہم مالک یوم الدین نہیں ہیں۔ ہمیں ترازو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینے، ہمیں یہ فیصلے نہیں کرنے کہ دنیا میں کس کو کیا جزا ملی، کیا سزا ملی، کیا پایا کیا کھویا۔ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، روز قیامت۔
تو یہی آج آپ کو سمجھانا تھا، اور اس شخص عامر لیاقت حسین نے جو بھی غلط کام کیے اس کا آج تذکرہ نہیں کرنا تھا، آج صرف اس کی پازیٹیو چیزوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں چلنا چاہیے لال مسجد کے واقعے کے اوپر، جب مشرف کا دور تھا تو اس شخص نے وزارت سے اس دن استعفیٰ دیا تھا کہ لال مسجد پہ اٹیک کرنے کے خلاف پروٹیسٹ کے اوپر اس نے استعفیٰ دے مارا تھا پرویز مشرف کے منہ پر۔ پھر اس کے بعد ابھی مدینہ مسجد کراچی کے اندر گرانے کے بات ہوئی، یہ بندہ وہاں گیا، ان کے ساتھ بیٹھا مذاکرات کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں اپنی گردن تو اتروا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، مدینہ مسجد کو شہید ہونے میں نہیں دوں گا جب تک میں وزارت میں ہوں، میں وزارت فارغ کر دوں گا۔ یہ بھائی اس کی اچھی باتیں ہیں۔ وہاں پر بھی کچھ موقع پرستوں نے شیعوں سے ریلیٹڈ کچھ بات کی، عامر لیاقت صاحب نے اس کو اچھالنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو شیعوں کے خلاف بات کر رہا ہے، اور جے ڈی سی والے بھائی نے بھی شاید اسی طرح سے یہ کام یہاں ان کی ڈیتھ کے اوپر بھی کیش کرانا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے پیچھے دعا زہرا والے کیس کے اندر ان صاحب نے کیا کردار ادا کیا۔ تو ہمیں ان کے اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے عامر لیاقت حسین صاحب کی، اور ضمیر اختر نقوی کے ساتھ کیسے آپ ملا سکتے ہیں؟ کہاں وہ ایک رافضیوں کا سمجھ لیں بندہ جو جسے آپ ٹی وی پہ کہہ دیں کہ آپ فلاں صحابی کی تعریف کیوں نہیں کرتے، تو وہ آگے سے آپ کو کہانیاں سنانے شروع کر دیں۔ کجا یہاں پر عامر لیاقت حسین وہ شخص کہ جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حق میں ان کے مقدمے کے طور پہ کتاب لکھی روافض کے رد کے اندر باقاعدہ، اور اس کتاب کا ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اور ویڈیو کے اندر اگر ہمیں موقع ملے تو انتساب یا وہ الفاظ جو انہوں نے سیدہ عائشہ کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کے روضہ اطہر کے سائے میں بیٹھ کے یا بقیع الغرقد کے پاس لکھے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوشش کریں گے دوسری ویڈیو میں اس کا بھی کچھ تعارف کروائیں۔ تو بہرحال جو بندہ مقدمہ عائشہ لکھ رہا ہو، 800 پلس پیجز کی کتاب لکھ رہا ہو، وہ بندہ اس کا شیعوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہاں، شیعت کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں اس مسئلے کے اوپر، ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگا، انہوں نے کچھ ایسے غلیظ قسم کے اشعار پڑھے کسی مجلس کے اندر، آج سے سمجھ لیں تقریباً 15-20 سال پہلے، وہ ویڈیو اچھالی گئی، بعد میں اس بندے نے توبہ بھی کی اور اس سے ہٹ بھی گیا اس معاملے سے پیچھے۔ تو اب ہم اس کی پرانی چیزیں نہیں دیکھیں، کرنٹ چیزیں دیکھیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا۔ پھر اس کی بہت ساری بکس بھی پبلش ہوئیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی، اماں جان سیدہ خدیجہ کے نام سے۔ پھر اسی طرح سے اسلام اینڈ ٹیررزم کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی۔ پھر اسی طریقے سے لاؤڈ سپیکر سے ریلیٹڈ بھی ایک انہوں نے ہمارے سوشل مورلز وغیرہ کے حساب سے بھی ایک کتاب لکھی جس کے غالباً 2 والیومز آ چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت اچھے کام بھی اس بندے نے کیے جو کہ آج ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اسی طرح جے ڈی سی کی طرح پروپیگنڈا کرتے ہوئے اس چیز میں شامل کر کے تو شیعہ سنی بحث میں الجھا دیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے اس مسلمان بھائی کی مغفرت فرمائے، اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، جو اس نے جان بوجھ کے کیے یا اسے خطا یا عمدن جس طرح بھی ہوئے، ان سب کو اللہ کریم معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اہل بیت کا، صحابہ آل اطہار کا جو ہے وہ قرب عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر اس شخص کو بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت اطہار کا قرب نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔